باب القاظمین الغیظ میں سے بھی انشاءاللہ داخل ہو سکیں. اور اب آپ آئیں باب المتوکلین، جو لوگ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. سبحان اللہ، یہ تو اتنا پیارا آپ بتائیں ڈور کا نام ہے. آپ جانتے ہیں ابھی ریسنٹلی سعودی عرب میں جو ویکسینیشن ہو رہے ہیں، تو وہ جو ایپ وہاں پہ دیا گیا ہے کہ لوگ وہ ایپ اگر ڈال لیں تو اس کا مطلب ہے وہ ویکسین لے چکے ہیں، تو اس کا نام رکھا گیا توکلنا. سبحان اللہ، آپ یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہوئی میں نے جب یہ پڑھا، تو مطلب ہم نے بھروسہ کیا اللہ پر. توکلنا، ہم نے بھروسہ کیا. بولے ہم یہ آپ دیکھیں پڑھتے ہیں نا دعا توکلت علی اللہ، بولے ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا. تو انہوں نے جو ایپ کا نام دیا نا توکلنا، سبحان اللہ. آپ بتائیں اسے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ہمارے. بولے تو یہ جو ہے یہاں پہ جو باب کا نام دیا گیا ہے باب المتوکلین، جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں. دیکھیں آپ کو میں ایک بات سے یہاں پہ ضرور شروع کرنا چاہوں گی. ہمیں پیدا اللہ نے کیا نا، آپ بتائیں کیا اللہ ہمارا برا چاہے گا؟ آپ خود تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں. فار ایگزامپل ایک انسانی مخلوق ہے ہم. بولے اللہ نے ہمیں دنیا میں لایا، ہم سے نسلیں ہماری پھیلی، ان سے ان کی نسلیں پھیلیں گی. دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دنیا بسانی تھی. اللہ نے آدم علیہ السلام بی بی حوا سے دنیا میں آپ بولیں اللہ نے نسلیں بڑھائی، قومیں بنی. بولے لوگ پیدا ہوئے اس لیے. تو جب ایک ماں اگر اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے، ماں یا باپ دونوں مل کے آپ بتائیں، جب ایک بچے کو پیدا کرتے ہیں، بچہ دنیا میں آتا ہے، تو ماں یا باپ کبھی چاہیں گے کہ اس کے بچے کو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو؟ کسی بھی قسم کی، چھوٹی یا بڑی، دونوں بات کہہ رہی ہوں میں آپ سے. چاہیں گے؟ ہم بھی ماں باپ ہیں نا، آپ بتائیں. اور ہم بھی کسی کی اولاد تھے. بولے خیر جن کے ماں باپ ہیں اللہ آپ لوگوں کے ماں باپ کا سایہ آپ لوگوں کے سروں پہ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ، آمین یا رب العالمین. تو جن کے پیرنٹس نہیں ہیں، بولے جن کے پیرنٹس ہیں بھی، تو ہم بھی تو ان کی اولاد تھے اور ہیں. تو کبھی انہوں نے ہماری تکلیف پہ وہ خوش ہوئے، یا انہوں نے کبھی ایسی کوشش نہیں کی کہ ہماری تکلیف دور ہو؟ آپ بتائیں. تو آپ خود سوچیں، ہم ایک دنیا بھی ہم ماں باپ ہو کے اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے. نہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تکلیف ہو، ہم ہمیشہ اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں. آپ بتائیں تو کیا میرا رب چاہے گا ہم اس کی مخلوق ہیں تو وہ ہمیں تکلیف دے یا وہ ہمیں تکلیف میں دیکھے؟ آپ بتائیں نہیں چاہے گا نا. آپ سب اگر میرے سامنے ہوتے تو آپ یہی جواب دیتے، نہیں اللہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اللہ ہمیں تکلیف دے. اور میرے رب نے کیا کہا کلام پاک میں؟ یہی تو ہماری کمزوری ہے نا کہ ہم نے کلام پاک نہیں پڑھا جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق تھا. اگر آج آپ لوگ پڑھے ہوتے تو آپ مطلب میرے ساتھ بہترین آپ سامنے بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے یہ بات. اللہ نے کلام پاک میں کیا کہا ہے آپ بتائیں. اللہ کبھی آپ یقین کریں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، بندہ خود اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے. اب آپ کے ذہن میں خیال ضرور آ رہا ہوگا کہ ہم بندہ کس طرح ظلم کرتا ہے. اللہ کی نافرمانی کر کے بندہ اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے تم پہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتی ہیں. بولے آپ ایک جام کا بیج زمین میں بو کر آم کے درخت کی آپ آرزو نہیں کر سکتے. اگر آپ نے جام کا بیج بویا ہے تو جام کا درخت ہی نکلے گا، آم کا درخت نہیں نکلے گا. آپ یہ بات یاد رکھیں. آپ جو دنیا میں بوتے ہیں وہی آپ کاٹیں گے فصلیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم پہ جو مصیبتیں آتی ہیں اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتی ہے. کبھی کا آپ غور کر کے دیکھ لیں، ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں. کوئی پریشانی آتی ہے ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں. بولے آپ اس میں ظلم ہو جاتا ہے، ایک انسان سے دوسرے انسان پہ ظلم ہو جاتا ہے. بتائیں ہم نے بھروسہ کرنا سیکھا کہاں ہے؟ ہم نے لوگوں پہ بھروسہ کرنا سیکھا ہے. بولے اگر بچوں کو جاب نہیں مل رہی ہے، ہاں بیٹے دیکھو ان سے جا کے ملو، وہ آفس میں جاؤ، پیپر دیکھو، اس میں انٹرویو دو. کبھی ہم اپنے بچوں کو نہیں کہیں گے کہ میرے بیٹے نمازیں پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں کہ وہ روزگار کے دروازے آپ کے لیے کھولے. لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، میرج بیوروز جا رہے ہیں. بولے ہاں پیپر میں پرپوزلز دے رہے ہیں، ایڈز دے رہے ہیں. کبھی میرے رب کے سامنے جائیں کہ اے میرے رب میں پریشان ہوں، میری پریشانی دور کر، میں تیری بندی ہوں. اللہ تو اپنی بندی کے ساتھ اور نہ آزما بس. بولے کبھی ہم نے اپنے بچوں کو، ہمارے شوہر اگر کسی اور بزنس پرپز آفیشیل پرپز سے پریشان ہوتے تو کبھی آپ نے اپنے شوہروں کو کہا کہ آپ اللہ کے سامنے رجوع ہونا؟ کیوں آپ اپنے مینیجر کے پاس جاتے ہیں یا کیوں آپ کے CEO جو بھی آپ کے بڑے ہوں آفس میں، آپ بتائیں ان کے پاس اللہ سے آپ رجوع کیوں نہیں ہوتے؟ بولے
اسی لیے آپ دیکھیں سعودی عرب میں اگر آپ کا باس بھی ہوتا ہے تو اس کو نام سے پکارتے ہیں. وہاں کے لوگ نہیں ڈرتے, نہ وہاں کے باسز برا مانتے ہیں. بولے آپ نام سے پکارتا ہے ایک کام کرنے والا. آپ بتائیں اگر ہمارے پاس اگر نام سے پکاریں تو دوسرے دن نوکری سے نکال دیں یہاں کے لوگ آفسز میں یا آپ جو بھی فرمز میں کام کرتی ہیں. بولے آپ تو یہ چیز کیا ہے؟ کوئی وہ لوگ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے, سب ایک ہی مٹی سے بنے ہیں. بولے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو انسان پہ توکل نہیں کرنا چاہیے, اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. بولے آپ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ متوکلین کا اللہ تعالیٰ نے دروازہ بنایا ہے. سب میں بڑی چیز یہی ہے. اب ہماری مشکل ہی یہ ہے کہ ہم جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے ہم اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں. بولے آپ جو کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پہ ہم بھروسہ نہیں کرتے. ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. دنیا تو عارضی ہے. بولے آپ نے سنا ہوگا کہ ہمیں ان پہ بہت بھروسہ تھا لیکن یار انہوں نے ہمارا کام نہیں کیا. وہ چاہتے تو بے شک وہ چاہتے تو کر سکتے تھے. بولے آپ اللہ نے کیا کہا کہ تم اس پرندوں کی طرح مجھ پہ توکل کرو جو صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور شام میں انہیں سیراب کرا کے بھیجتا ہوں. ہمارا توکل ویسا ہے اللہ پہ؟ آپ بتائیں. ڈگمگا جاتے ہیں ہم تھوڑی دیر میں سوچ لینے اب اللہ پہ توکل کریں گے, بھرپور توکل کریں. آدھے گھنٹے کے بعد وہی توکل کا لیول کیا ہوتا ہے آپ کے. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ پہ توکل کریں تو آپ پلیز انسانوں پہ توکل نہ کریں, اللہ ہی پہ توکل کریں. اللہ آپ کے لیے کافی ہے. بولے آپ توکل بہت بڑی چیز ہے. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ آپ جو لوگ اللہ پہ توکل کرتے ہیں بولے آپ وہ جنت میں جائیں گے. تو جنت میں جب جائیں گے تو دروازے کا نام بھی تو اسی لیے متوکلین رکھا گیا ہے. تو اللہ پہ بھرپور توکل رکھیں. اپنے بچوں کو بھی آپ یہ بات سمجھائیں کہ اللہ ہی پہ توکل کریں. بولے آپ گھر سے نکلتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ, شروع کرتا ہوں اللہ تیرے بھروسے پہ گھر سے نکل رہا ہوں, تو خیر عافیت سے گھر کو پہنچا مجھے. بولے توکل کرنا چاہیے, اللہ ہی پہ توکل کرنا چاہیے. بندہ بندے کو دھوکہ دے سکتا ہے. میرا رب ہمارا خالق ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا, اس نے ہمارے لیے یہ دنیا بنائی ہے. بولے وہ چاہے گا کہ ہمیں چھوڑ دے اسی طرح تنہا. آپ بولے اللہ نے پیدا کر کے کیسا تنہا اللہ ہمیں چھوڑے گا؟ یہ ہماری سوچ ہے. ہم دنیاوی اسباب پہ بولے آپ بھروسہ کرتے ہیں, نہیں ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. تو آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کا توکل اللہ پہ بھرپور ہونا چاہیے. آج کے بعد ہم نے یہ پڑھ لیا ہے تو آپ کے توکل میں کمی نہیں آنی چاہیے. آپ جو بھی چھوٹی بڑی آپ کی کیا کہنا چاہیے آرزو ہو, خواہش ہو, جو بھی چھوٹا بڑا کام ہو, آپ صرف اور صرف اللہ پہ توکل رکھ کر آپ کام شروع کریں. اور آپ یقین کریں اللہ آپ کو ایسی جگہ سے اسباب پیدا کرے گا جہاں آپ کا خیال بھی نہ جاتا ہوگا. بولے ہاں بس ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اسی سے ہم رجوع کریں. ماں باپ بچے اب کس کے پاس آتے ہیں ضرورت کے لیے؟ مجھے بتائیں آپ کس کے پاس آتے ہیں؟ ہمارے بچے اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے اپنے اپنے ماں باپ کے پاس آتے ہیں. بولے آپ تو ہمیں جس نے پیدا کیا ہم اسی کے پاس جائیں گے نا, کیا لوگوں کے پاس جائیں گے؟ لوگ کام آئیں گے؟ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل آپ کے لیے نرم کر دیے ہیں. دیکھیں استغفر اللہ العظیم, اللہ کی مثال انسانوں سے نہیں دی جا سکتی ہے. میرا رب تو آپ بولیں اس کی تو وہ ایک ہے, احد ہے, وہ صمد ہے. بولیں آپ اس کی برابری تو استغفر اللہ العظیم اللہ مجھے معاف فرمائے. یہ میں آپ لوگوں کے سمجھانے کے لیے مثالیں دیتی ہوں کہ آپ لوگ آسانی سے اس بات کو سمجھ سکیں. تو اللہ کے پاس ہمیں جانا چاہیے. ہاں اللہ اگر کسی کے دل میں ڈالتا ہے, آپ کے دل میں فوری خیالات, آپ جب کسی اللہ سے آپ رجوع کرتے ہیں اے میرے رب میرا ایک کام بنا دے اللہ تعالیٰ, تو آپ کے فوری دل میں خیال آتا ہے کہ اس سے بات کرنی چاہیے فلاں آدمی سے, تو وہ اللہ ڈالتے ہیں آپ کے ذہن میں. تو آپ جب اس کے پاس جائیں نہ کہ آپ پہلے اس شخص کے پاس جائیں پھر اللہ کے پاس جائیں, پہلے اللہ سے رجوع کریں. بولے آپ اس کے بعد آپ اس شخص کے اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی آپ جس سے بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کو ایک انسان کا ذریعہ بناتا ہے دنیا میں کام کسی کا پورا کرنے کے لیے. بولے آپ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو ہمیں کیا یہ چاہیے آپ کہ ہم پہلے اللہ پہ توکل کریں. تو اللہ سے دعا کریں کہ ہمارا شمار اللہ پہ توکل کرنے والے بندوں میں ہمارا نام اللہ کے پاس لکھا جائے, اور انشاءاللہ ہم باب المتوکلین میں سے انشاءاللہ جنت میں اس میں سے بھی ہمارا نام پکارا جائے اور ہم جنت میں بھی داخل ہوں انشاءاللہ.